السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیج نمبر 49۔ نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالی ہے۔ نفع و نقصان ظاہری سبب کے ساتھ ہو، یعنی ظاہری کوئی وجہ ہو، یا بغیر کسی سبب کے ان نون ریزن، دونوں صورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ فائدہ حاصل کرنے اور نقصان سے بچنے کے ذرائع اختیار کرتا ہے، یعنی ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اس کو فائدہ ہو اور نقصان نہ ہو۔ یہ کوشش دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جس کی ہمارا دین ہمیں اجازت دیتا ہے، دوسری جس سے دین منع کرتا ہے اور اسے ایمان کے خلاف قرار دیتا ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سی کوشش اور مدد جائز اور کون سی ناجائز ہے، تاکہ ہمارے ایمان میں خلل نہ آئے۔ اگر بچہ بیمار ہو جائے اور آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اور وہ مرض کی تشخیص کر کے دوا لکھ دے تو یہ جائز صورت ہے، کیونکہ آپ نے حصول شفا کے لیے اللہ کے بنائے ہوئے طبعی قانون یعنی نیچرل لا کے تحت ایک ایسے شخص سے مدد حاصل کی جو اس علم سے واقف ہے۔ اس کے برعکس آپ کسی جھوٹے عامل یا جادوگر کو بلائیں اور وہ کسی غیبی طاقت سے بچے کو تندرست کر دے تو یہ ناجائز صورت ہوگی، کیونکہ اس غیبی طاقت کا ثبوت نہ تو کسی علم کی بدولت ہے اور نہ قرآن مجید اور احادیث رسول سے اس کے بارے میں کوئی رہنمائی ملتی ہے۔ اسی طرح اگر تمام عملی تدابیر، معروف سائنسی طریقے اور علاج ناکام ثابت ہو جائیں اور آپ حصول شفا کے لیے دعا یا صدقہ کا سہارا لیں یا اللہ کے کسی نیک بندے سے دعا کرائیں تو یہ مدد حاصل کرنے کا جائز طریقہ ہے، کیونکہ قرآن سے شفا حاصل کی جا سکتی ہے دعا کے ذریعے۔ اس کے برعکس اگر کسی نیک شخص کی قبر پر کھڑے ہو کر اس سے دعا کی درخواست کریں جبکہ وہ نہ زبان ہلا سکتا ہے نہ اس میں مریض کو تندرست کرنے کی کوئی طاقت ہے تو یہ مدد طلب کرنے کا ناجائز طریقہ ہے۔ واضح ہو گیا؟ اسی طرح ایک بانجھ عورت، یعنی جو بچے پیدا نہیں کر سکتی، کسی ڈاکٹر سے رجوع کرتی ہے یا ایسی دوائیں استعمال کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں تو اس نے ایک جائز کام کیا، لیکن اگر وہ کسی قبر کی جالی میں کپڑے کی دھجی باندھ کر اپنا مقصد پورا کرنا چاہے گی تو اس نے ایک ناجائز طریقہ اختیار کیا۔ آپ کو کبھی تجربہ ہوا ہے سڑک کے کنارے کسی درخت کے ساتھ کپڑے لٹکتے ہوئے دیکھنے؟ جی، بہت اس طرح کی چیزیں ہوتی، وہ اسی قسم کی مدد حاصل کرتے ہیں، یعنی غیبی مدد حاصل کرتے ہیں، ناجائز ذریعے ناجائز طریقے اختیار کرتے ہیں اپنے مسائل حل کرنے کے لیے۔ چنانچہ طبعی قوانین سے استفادہ کرنا یا ایسے ذرائع اختیار کرنا جن سے عام طور پر فائدہ اٹھایا جاتا ہے، یا ایسے شخص سے رجوع کرنا جو ان قوانین کا علم رکھتا ہو، اور یہ تمام طریقے قرآن و سنت کی کسی نص کے خلاف نہ ہوں تو جائز ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی قرآن سے نہیں ٹکراتے، قرآن و سنت کے مطابق ہیں تو ان طریقوں سے مدد لی جا سکتی ہے۔ یہ بات ہم نے کافی وضاحت سے استعانت کے باب میں بھی پڑھی تھی کہ کسی انسان سے مدد کب لی جا سکتی ہے اور کب نہیں لی جا سکتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اسے اس کے سوا کوئی ہٹانے والا نہیں، اور اگر وہ آپ کے ساتھ کسی بلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی پھیرنے والا بھی نہیں، وہ اسے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب تم مانگو تو اللہ ہی سے مانگو اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ ہی سے طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نفع و نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں دیا۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہہ دیجئے میں اپنی جان کے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے۔ غیر اللہ کو نفع یا نقصان کا مالک سمجھنا یہ ظلم یعنی شرک ہے۔ ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعک ولا يضرک فإن فعلت فإنک اذا من الظالمین، اور اللہ کو چھوڑ کر اس کو نہ پکارو جو آپ کو نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان، پھر اگر آپ نے ایسا کیا تو بے شک تب آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ پوری دنیا بھی مل کر نفع پہنچانا چاہے تو اللہ کے حکم کے بغیر ایسا نہیں کر سکتی۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور جان لو اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہیں تو نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ گویا نفع اور نقصان کا اصل مالک اللہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقدر کیا ہے، لہٰذا ساری امیدیں اسی سے وابستہ رکھنی چاہیے۔ مخلوق جہاں فائدہ نہیں پہنچا سکتی اللہ کے اذن کے بغیر، وہاں کوئی نقصان بھی نہیں دے سکتی، اس لیے خوف زدہ رہنے کی ضرورت نہیں، ان لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ سوچتے ہیں لیکن پھر بھی تکلیف تو آ جاتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ تقدیر کا حصہ ہوتی ہے۔ یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا کہ یہ دنیا امتحان کا گھر ہے، دارالامتحان ہے، اس میں آزمایا جائے گا، اور چھوٹی یا بڑی آزمائش ہر روز کسی نہ کسی شکل میں آتی رہے گی، اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے، امتحان تو ہوگا۔ جب انسان پر کوئی امتحان آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی آزمائش آئے، تو یہی سوچ لے کہ اس دنیا میں تو اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، یہ تو ہونا ہی تھا، یعنی اسے ایکسیپٹ کرے۔ آزمائش کیا ہے، امتحان کیا ہے، تکلیف اور دکھ کیا ہے؟ مرضی کے خلاف، خواہش کے خلاف کوئی چیز ہونا، یا مقصد کے خلاف یا فائدے کے خلاف کوئی چیز ہو جانا۔ تو اکثریت ہماری کیا کرتی ہے کہ جب کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، وہ کہتی ہے ایسا کیوں ہوا، اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، فلاں نے ایسا رویہ کیوں کیا، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش فلاں ایسا نہ کرتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتی ہیں اور انسان کے ایمان میں خلل آ جاتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہوا تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے اور اللہ کے اذن سے ہوا، کیونکہ اگر انسان اللہ کی رضا پہ راضی ہو تو آزمائش کے بدلے اجر ملتا ہے، گناہ بھی جھڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر آزمائش پر اللہ سے یا بندوں سے شکوے شکایتیں ہوں تو آزمائش سزا بن جاتی ہے۔ جی استاذہ، دیر از اے $1,000,000 کوسچن کافی ٹائم سے، لائک سو مینی پیپل دے سے، اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں، آئی ہیو تھاٹ لائک دیٹ ونس ٹو، کہ جب آپ نے کہا نا کہ انسان کو وہی ملتا ہے جو مقدر میں ہے، جو اللہ نے لکھ دیا ہے، تو مینی پیپل دین کوسچن کہ اگر سب کچھ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے، سو وائی شوڈ وی ایون ٹرائی، وائی وی ایون بادر ٹو ڈو اینی تھنگ، جو ہو رہا ہے جیسا لکھا گیا تھا ویسا ہی ہونا ہے۔ اور اس بات کے اور اوپر یہ بھی اللہ نے لکھ دیا ہے نا کہ محنت کرو، کام کرو، یہ دونوں چیزیں ہی اللہ کی طرف سے، یعنی جہاں لکھا ہوا ہے وہاں اختیار بھی اللہ ہی نے دیا ہے، اور محنت کرنے کے لیے بھی اللہ ہی نے کہا ہے۔ سو جو آپ کے پاس امتحان آ رہے ہیں اللہ نے لکھے ہوئے ہیں، بٹ یور فیتھ ول ٹیک یو آؤٹ اینڈ اٹ ول میک یو اسٹرانگر، اللہ کے توکل آ جائے گا، اور اس آزمائش میں سے بھی خیر نکلے گی، آپ کے گناہ جھڑیں گے، آپ کو اجر ملے گا، آپ کے درجے بلند ہوں گے، آپ میچور ہوں گے، آپ اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے، کیونکہ خوش قسمت ہے وہ انسان جو اپنی غلطیوں سے سیکھے۔ اس انسان میں کوئی خیر نہیں کہ جس کو بغیر کسی غلطی کے ٹرے میں رکھ کے کوئی چیز مل جائے، بغیر کسی محنت مشقت کے، کیونکہ ان مال العسر یسرا ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ آپ ایکسرسائز نہ کریں تو آپ کا حال کیا ہوگا؟ جو کرتے ہیں انہیں پتہ ہے نہ کرنا کیا ہوتا ہے اور اس کے کتنے نقصان ہیں۔ تو ایکسرسائز میں مشقت ہے، نہ کرنے میں بڑا آرام ہے، لیکن اس آرام کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تکلیف ہے، اور اس مشقت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آسانی ہوتی ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ تکلیفیں آتی کیوں ہیں، یہ ہم ایکسیپٹ نہیں کر پاتے اور اس کو ہم ظلم سمجھتے ہیں، جبکہ اس دنیا کو ڈیزائن اس شکل پر کیا گیا ہے کہ یہاں مشقتوں سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ اب اگر کوئی کہ گرمی آتی ہی کیوں ہے، ٹھنڈی رہنی چاہیے، تو پھر کوئی چیز اگے گی آپ کی؟ اگر سارا ہی سال برف پڑتی رہے، جہاں پڑتی ہے سارا سال، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں اگتا، لائف ہی نہیں ہے۔ یعنی کسی بھی چیز پہ، اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نظام پہ اگر آپ آبجیکٹ کرنا شروع کر دیں، کہ اللہ تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اور تقدیر بیسیکلی وہی چیز ہوگی جو انسان نے عمل کرنے ہیں یا کیے ہیں، تو اللہ کو اپنے علم کی بنا پر اس کا پتہ ہے، تو اللہ نے وہ تقدیر وہ لکھ دیا، بیسیکلی وہ انسان کے ہی فیصلے یا کام ہوتے ہیں۔ جی ہاں، یعنی کہ اللہ کو پہلے سے پتا ہے کہ میں اس انسان کو یہ دوں گا تو اس کا کرے گا کیا۔ جیسے آپ اپنے بچوں کو پیسے دیتے ہیں، عیدی دیتے ہیں، بیٹے کو بھی دی، بیٹی کو بھی دی،
تو آپ کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے نا کہ اس